الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکان، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آپ حضرات جانتے ہیں آج کی یہ روحانی محفل حضرت سیدنا ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے موسوم ہے۔ عزیزان محترم، جس آیت کو سرنامہ سخن بنانے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا، سورہ فاتحہ شریف کی یہ جو آیات ہیں ہر ایک کو یاد ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اگر کوئی بندہ کسی علاقے کا سفر کرتا ہے، مثلا بلا تمثیل مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، آپ لاہور جانا چاہتے ہیں، آپ اڈے پہ کھڑے ہو جائیں اور دعا مانگنا شروع کر دیں، اے اللہ مجھے لاہور پہنچا، اے اللہ مجھے لاہور پہنچا، تو کیا خیال ہے پہنچ جائیں گے نا؟ اب آپ کو سواری درکار ہوگی جو آپ کو لاہور پہنچا دے۔ اب کوئی بندہ ساری زندگی یہ کہتا رہتا، اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا، صراط مستقیم پر چلا، اور اس کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ صراط مستقیم ہے کیا، تو وہ کبھی صراط مستقیم پر پہنچ تو نہیں سکتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ جو صراط مستقیم ہے وہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور وہ جو انعام یافتہ لوگ ہیں جن کا تم راستہ مانگ رہے ہو، وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ وحسن اولئک رفیقا، تمہیں یہ چاہیے کہ تم ان کی سنگت اختیار کرو۔ اب یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم ان کی سنگت اختیار کرو۔ کس کس کی؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب ان کی سنگت اختیار کرنے کا حکم جو ہے وہ اللہ نے دیا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جو نبیین کی عظمت کو نہ مانے، صدیقین کی عظمت کو نہ مانے،
شہداء اور صالحین اولیاء کی عظمت کو نہ مانے وہ انعام یافتہ ہے؟ کیا وہ صراط مستقیم پر ہے؟ تو پتہ چلا صراط مستقیم اگر دیکھنا ہو کہ یہ واقعی بندہ صراط مستقیم پر ہے تو دیکھ لو کہ ان انعام یافتہ جو لوگ ہیں ان سے اس کا تعلق کتنا ہے۔ اگر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین، کاملین، رادین، مردین ان سے تعلق مضبوط ہے تو مبارک ہو، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور اگر آپ صدیقین میں سے جو صدیقوں کے امام ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والا صراط مستقیم پر نہیں ہے، حضرت امام حسین پاک سے بغض رکھنے والا صراط مستقیم پر نہیں ہے، صالحین میں سے اولیاء کوئی بھی ہو کسی ولی سے بغض رکھنے والا صراط مستقیم پر نہیں ہے، کیونکہ وہ صراط مستقیم اسی طرح لاہور کے اڈے پہ کھڑے ہو کے وہ لاہور پہنچنے کی دعا مانگ رہا ہے، پہنچا وہی ہے جو گاڑی میں سوار ہوا ہے۔ تو صراط مستقیم یہ مانگنے والے اور ہیں، پہنچنے والے اور ہیں جو ان انعام یافتہ لوگوں کی سنگت اختیار کرتے ہیں۔ اگر اتنی بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اگلی اور بات بھی سنیے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک بندہ جو مسلمان نہیں ہے کیا وہ صراط مستقیم پر ہے؟ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تو صراط مستقیم پہ آ گیا، لیکن ساری زندگی گزر جاتی ہے، آخری سانس تک وہ ہر نماز میں کہتا ہے اے اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم پر آنے کے بعد پھر وہ صراط مستقیم کیوں مانگتا ہے؟ کوئی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ صراط مستقیم میں وہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، ارے بھائی دین اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ صراط مستقیم ہے، مگر جب نہیں تھا صراط مستقیم پہ مانگتا بھی نہیں تھا، جب آ گیا اب حکم ہے کہ مانگو۔ تو وجہ کیا ہے کہ اب صراط مستقیم پر کیوں ہم دعا مانگ رہے ہیں ہر نماز میں؟ کہا بات دراصل یہ ہے سب کے کلمے کا اعتبار نہیں، کلمہ پڑھ کے جو ان انعام یافتہ لوگوں کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے وہ انعام یافتہ ہے، وہ صراط مستقیم والا ہے۔ دنیا جہان کا کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ تمہیں کہے اولیاء کا در چھوڑ دو، نہیں چھوڑنا، کیونکہ رب فرماتا ہے مانگو، وہ راستہ مانگو، صراط مستقیم پر چلو۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ اور پھر بھی اگر وہ چلتا ہے، نبیین سے بھی پیار ہے، امام الانبیاء سے بھی پیار ہے، صدیقین سے بھی پیار ہے، صدیق اکبر سے بھی پیار ہے، شہداء سے بھی پیار ہے، حسنین کریمین سے بھی پیار ہے، شہداء بدر سے بھی پیار ہے، شہداء احد سے بھی پیار ہے، شہداء خندق سے بھی پیار ہے، اور صالحین سے بھی پیار ہے، غوث اعظم سے بھی پیار ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے بھی پیار ہے، بابا فرید الدین سے بھی پیار ہے، حضرت خواجہ نظام الدین سے بھی پیار ہے، اپنے اپنے مرشد سے پیار ہے، پھر بھی کہہ رہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کہا تم بات کو سمجھے نہیں، بات یہ ہے کہ یہاں رستے کا لفظ استعمال ہوا ہے، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ اب کوئی اس چوک پہ کھڑا ہو کے پوچھے ہم نے آستانے پہ جانا ہے تو کہا جائے گا یہ راستہ ہے، چل پڑو۔ آخر وہ راستہ کہیں تو ختم ہوگا نا، راستہ کہیں ختم ہوگا نا، تو جب کوئی راستے پہ چلتا ہے تو منزل پہ پہنچتا ہے۔ تو اب آپ نے کلمہ بھی پڑھ لیا، انعام یافتہ لوگوں کی سنگت بھی اختیار کر لی، پھر بھی حکم ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہا ابھی راستے کے اختتام کو بھی تو پانا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ ابن کثیر اٹھائیے، تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، ابن جریر اٹھائیے، متعدد تفاسیر اٹھائیے،
وہ کہتے صراط مستقیم ہو و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صراط مستقیم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تمہیں نشاندہی کی گئی ہے، یہ انعام یافتہ لوگوں کے سنگت اختیار کرو، جب تم ان کی سنگت اختیار کرو گے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ سیدھا رستہ مدینے جاتا ہے، جس کو مدینے والا مل گیا اس کو صراط مستقیم مل گیا ہے۔ عزیزان محترم، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ صراط مستقیم پر چلتا ہے، اب مجھے یہ بتائیں، جس کو میرے آقا کی سنگت مل گئی وہ صحابی بنا، بولتے جائیے، جس کو صحابہ کی سنگت ملی وہ تابعی بنا، جس کو تابعی کی سنگت ملی وہ تبع تابعین میں اس کا شمار ہوا۔ یہ سنگتیں کچھ نہ کچھ بناتی رہیں، اب جن کو یہ سارے انعام یافتہ لوگوں کی سنگتیں مل جائیں، پھر وہ اس سنگت میں آ کر کسی اور کو تو نہیں دیکھتا، کیونکہ اب جس نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی سنگت اختیار کرو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا ملنا بھی اس کے لیے ہوتا ہے، اس کا بچھڑنا بھی اس کے لیے ہوتا ہے، اس کا لینا بھی اس کے لیے ہوتا ہے، کچھ دینا بھی اس کے لیے ہوتا ہے۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جو اس درجے پر پہنچ جائے تو سوچ لو بلکہ دیکھ لو وہی ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز آئے، جو اس کی رضا کے لیے ملتا ہے، اور کوئی وجہ نہ ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے ملتا ہے۔ فرمایا فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانِ، تحقیق وہ ایمان کے کامل درجے پر پہنچ گیا۔ اب ذرا آنکھیں بند کر کے ذرا سوچئے صحیح، ہم کبھی کسی کو اللہ کے لیے ملے ہیں یا اپنی ذات کے لیے ملتے ہیں؟ ہم کسی سے اللہ کی ذات کے لیے بچھڑے ہیں یا اپنی ذات کے لیے بچھڑتے ہیں؟ تو میرے آقا تو فرماتے ہیں جو لوگوں سے اللہ کے لیے ملتا ہے، اللہ کے لیے بچھڑتا ہے، اللہ کے لیے کچھ دیتا ہے، اللہ کے لیے کچھ لیتا ہے، وہ ایمان کے کامل درجے پر ہے۔ تو پتہ نہیں ہمیں ناقص درجہ بھی ملا ہے کہ نہیں ملا، جو ہماری حالت ہے، کامل درجہ تو دور کی بات ہے۔ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، وہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہاں گئے وہ جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے تھے؟ آج جب کسی کا سایہ نہیں ہے اس کو میں اپنا سایہ دوں گا، کیونکہ یہ میرے لیے لوگوں سے ملتے تھے، میرے لیے لوگوں سے ملتے تھے۔ شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، جب بندہ کوئی کسی مسلمان بھائی کو، عام مسلمان، ولی نہیں ہے، غوث نہیں ہے، قطب نہیں ہے، ابدال نہیں ہے، شہید نہیں ہے، صدیق نہیں ہے، عام مسلمان کو گھر سے چلتا ہے ملنے کے لیے کہ میں جا کے اس کی زیارت کروں، ملاقات کروں، جب وہ چلتا ہے اکیلا نہیں ہوتا، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آتے۔ اب وہ گھر سے چلا، 70,000 فرشتے ساتھ ہیں، یہ تو عام مسلمان کو ملنے کے لیے چلا تو یہ عالم ہے، جب کسی ولی کی زیارت کے لیے جائے گا تو پھر کیا عالم ہوگا؟ پھر صدیق کی زیارت کے لیے جائے گا، شہید کی زیارت کے لیے جائے گا تو پھر کیا عالم ہوگا؟ یہ عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، عام مسلمان کی۔ تو 70,000 فرشتہ ساتھ جاتا ہے۔ اب آپ کو تو نہیں پتا کہ جہاں ذکر رسول کی یا ذکر خدا کی مجالس لگتی ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اوپر فرشتے ہوتے ہیں، پر اسے سایہ کیے ہوتے ہیں، وہ دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب یہ 70,000 فرشتہ جاتا ہے ساتھ، وہ ایک دوسرے سے فرشتے سوال کرتے ہیں، یہ جو بندہ فلاں کو ملنے جا رہا ہے کوئی پیسے لینے ہیں؟ کہتے نہیں۔ کوئی اس کو کوئی کام ہے؟ کوئی کام نہیں۔ کوئی لالچ ہے؟ کوئی سفارش کروانی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کس لیے جا رہا ہے؟ اللہ کی رضا کی۔ اب وہ جب ملاقات ہوتی ہے، میرے جانے کائنات جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ فرشتے ساتھ رہتے ہیں، سایہ کرتے ہیں، اور جب یہ بندہ چلتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں آیا تو گناہگار تھا لیکن مسلمان بھائی کو اللہ کی رضا کے لیے ملنے کے لیے آیا، اللہ نے سارے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ کیونکہ وہ جس کو ملنے جا رہا ہے مسلمان سمجھ کے جا رہا ہے، اور مسلمان کا تعلق اسلام سے ہے، اسلام کا تعلق ایمان سے ہے، اور ایمان کا تعلق جان کائنات سے ہے، تو یہ ان کے لیے ملنے گیا ہے۔ تو اب یہ گیا گناہگار تھا لیکن جب آیا ہے تو اب گناہوں سے بخشا ہوا ہے۔ عزیزان محترم،
تفسیر مزری کی حدیث پاک ہے، ویسے تو المرء مع من احبہ، تفسیر مزری کی یہ حدیث پاک ہے، اس تفسیر مزری کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ جب دو بندے ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو، میں یوں مثال دوں، ہم ملتان میں ہیں، ہم مدینۃ الاولیاء میں ہیں، ابو بکر صدیق مدینۃ الرسول میں ہیں، ہم مدینۃ الاولیاء میں ہیں اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینۃ الرسول میں ہیں، ہم مدینۃ الاولیاء میں ہیں، مولا کائنات کوفے میں ہیں، ہم مدینۃ الاولیاء میں ہیں، غوث پاک بغداد میں ہیں، ہم مدینۃ الاولیاء ملتان میں ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اجمیر شریف میں ہیں۔ اب یہ حدیث پاک ہے کہ جب ایک بندہ کہیں اور رہتا ہے دوسرے سے محبت کرتا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دونوں کو جمع فرما دے گا۔ اس لیے ہر جمعے یہاں ہر بزرگ کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی وجہ ہے، یہی راز ہے کہ ہم گرم رکھتے ہیں ملاقات بدو نیک سے ہم، اور تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ عزیزان محترم، بہارستان کی حدیث پاک ہے جس کو عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ نے بھی نقل کیا ہے، جب قیامت والے دن اللہ کی رحمت جوش پر ہوگی، شان کریمی پر وہ کرم کی بارش مسلسل ہو رہی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں اس بندے سے پوچھو یہ ملتان سے آیا ہے اور ملتان میں میرا بہاؤدین زکریہ رحمت اللہ علیہ یار تھا، یہ اس کو جانتا ہے؟ یہ پاک پتن سے آئے بابا فرید الدین کو جانتا ہے؟ یہ داتا علی حجویری کو جانتا ہے؟ فرمایا قیامت والے دن بخشش اسی سبب سے ہوگی کہ یہ میرے ولی کو جانے اور پھر جہنم میں جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یارو مجھے ایک بات بتاؤ، ولی کا نام جاننے سے بندہ جنت میں چلا جائے گا تو نبی ولی کے ساتھ تعلق بنانے سے کیا عالم ہوگا؟ اور ٹھہریے ذرا، اگر ولی سے تعلق ہو تو یہ تعلق جنت میں لے جاتا ہے، اور یہ ولی نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہے، اور میرا نبیوں کا امام ہے، جو میرے نبی سے محبت رکھے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ نزہۃ المجالس کے اندر ایک بات لکھی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا فلاں میرا بندہ فوت ہو گیا ہے اور جاؤ تجہیز و تکفین کرو۔ اب وہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، وہ جاتے ہیں، تدفین ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے مالک یہ تو اس درجے کا تو نہیں تھا کہ مجھے بھیجا جائے، لیکن امر ربی ہے، میں گیا ہوں تجہیز و تکفین کی ہے، میرے مالک اس نے کیا ایسا کیا ہے کہ تو نے اپنی ولایت کے پردوں میں چھپا دیا، عام بندے کے پاس ایک نبی کو بھیجا۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے میرے پیارے کلیم اللہ، یہ جب رات ہوتی تھی تنہائی کے لمحات میں، وہ میں نے وظیفہ دیا تھا نا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ مائیت خداوندی جس کو مل جائے اس کا مقام ہی اور ہو جاتا ہے۔ یہ جب رات کے تنہائیوں میں بیٹھتا تھا نا تو مجھے ایک بات کرتا تھا، میرے مالک میں نیک نہیں ہوں، گنہگار ہوں، لیکن ایک بات ہے میں تیرے ولیوں سے پیار بڑا کرتا ہوں، میں تیرے ولیوں سے پیار بڑا کرتا ہوں۔ بس اس جملے نے ہمیں راضی کر دیا کہ یہ ہمارے ولیوں سے پیار کرے اور پھر جہنم میں جائے۔ یار ولیوں سے بندہ پیار کرے تو عالم یہ ہے، اور نبیوں کے پیر سے پیار کرے تو من احبانی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام۔ بہرحال بات دور چلی جائے گی، حضرت ابراہیم بن ادم کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ابراہیم بن ادم وہ ہیں جو بلخ کے بادشاہ تھے، یہ غریب نہیں تھے، بلخ کے بادشاہ تھے، سلطنت بلخ کے بادشاہ تھے۔ آخر وہ آئے میدان تصوف میں تو پتہ چلا وقت کا بادشاہ جو تصوف کی دنیا میں قدم رکھ رہا ہے تو تصوف کی دنیا تو بادشاہت چھڑا دیتی ہے، بادشاہوں سے بڑی بادشاہت اس در پہ مل جاتی ہے۔ علم تصوف سے وہ بادشاہت ملتی ہے کہ جو بادشاہوں کو بادشاہی سے نہیں ملتی،
اگر بادشاہوں کو بادشاہی میں لذت ہوتی تو وہ تصوف کی دنیا میں نہ آتے۔ پتہ چلا جہاں بادشاہوں کی بادشاہت کی ساج دھاج ختم ہوتی ہے وہاں تصوف والوں کی شروع ہوتی ہے، بشرطے کہ صوفی ہو، اس طرح کا صوفی نہ ہو، قدیم صوفی ہو، جدید نہ ہو۔ قدیم اور جدید کے تصوف پہ پھر بات کریں گے۔ بہرحال تو حضور والا بات یہ ہے، ابراہیم بن ادم اور تصوف کیا ہے؟ اللہ کو پا لینے والے رستے کا نام تصوف ہے، اللہ کو تلاش کرنے والے رستے کا نام تصوف ہے۔ اور ابراہیم بن ادم وہ ہیں، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں تھے، اور جب یہ کہیں سے گزرتے نا یار کی تلاش کے لیے جنگلوں میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں، تو امام اعظم جہاں بچوں کو پڑھا رہے ہوتے تھے اپنے شاگردوں کو، یہاں سے گزرتے نا تو امام اعظم کھڑے ہو جاتے اور فرماتے یا ابراہیم انت سیدنا، اے ابراہیم بن ادم تو ہمارا سردار ہے۔ شاگردوں نے کہا حضور آپ اتنے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو کہتے ہیں، اتنے بڑے امام ہو کے ابراہیم بن ادم کو کہتے ہیں آپ میرے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم لوگوں کو لفظ پڑھاتے ہیں، اس کی معرفت کی تعلیم دیتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے ان کی مجلس میں جاتے ہیں یہ ہمیں اس در تک لے جاتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ ابراہیم بن ادم کیسے تصوف کے راستے میں آئے؟ تو تصوف کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جب کوئی بندہ ارادہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ ابراہیم بن ادم اللہ کے ولیوں سے پیار کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا آخری وقت آیا نا، نزا کی عالم طاری ہے، تو آپ کو فرشتوں کی زیارت ہوتی ہے، اور فرشتوں کے پاس رجسٹر ہوتا ہے، تو آپ پوچھتے ہیں یہ کس چیز کا رجسٹر ہے؟ تو فرشتوں نے کہا یہ اللہ کے ولیوں کی لسٹ ہے۔ تو کہا مجھے دکھائیے، میرا نام ہے۔ فرشتوں نے دکھایا تو ابراہیم بن ادم جب نزا کی حالت سے باہر آئے تو فرمان لگے میرا نام نہیں تھا۔ میں نے کہا میں اس کے دوستوں میں تو نہیں آ سکتا، یہ بتاؤ جو ان کے دوستوں سے پیار کرتا ہے اس رجسٹر میں میرا نام ہے؟ آپ نہیں سمجھ رہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب مجھے رجسٹر کھول کے دکھایا گیا سب سے پہلا میرا نام تھا کہ میرے ولیوں سے ابراہیم پیار کرتا ہے، اور حقیقت میں میرا یار بھی وہی ہوتا ہے جو میرے ولیوں سے پیار کرنے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ محل کے اندر سو رہے ہیں، رات کو چھت کے اوپر کسی چیز کے چلنے کی آواز آتی ہے، یہ ہے راہیں کھلنا۔ تو آپ نے آواز دی کون ہے میرے محل کی چھت پر؟ تو کہنے والے نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا اور میں اونٹ کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ آپ روز ارادہ کر کے سوتے تھے کہ میں آج نا سو جاؤں، کل ساری رات عبادت کروں گا، جیسے ہر سست بندہ یہ کہتا ہے کل پہ چھوڑتا ہے، لیکن اس کی بارگاہ کے لیے کل نہیں ہے، آج ہی آج ہے۔ اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا مالک ہے۔ بھئی آخرت کے دن کا مالک ہے، آج کا نہیں ہے، تو دن آج بھی اس کا ہے، آخرت کا بھی اس کا ہے۔ بہرحال کہنے لگے کون ہو؟ کہنے لگے درخت میں جو ہے نا مال کی چھت پہ جانور تلاش کر رہا ہوں، اونٹ میرا گم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے کہا بے وقوف، کبھی محل کی چھت پہ اونٹ ملتے ہیں؟ اس نے کہا محل کی چھت پہ اونٹ تو نہیں ملتے، نرم بستروں پہ خدا ملتا ہے۔ اٹھ جا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق بن، نرم بسترے پہ پڑا رہے اور پھر کہے میرا رب مجھے مل جائے، نہیں نہیں، یہ نرم بستروں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ دل پہ چوٹ لگی، چوٹ لگتی ہے، اس کے عشق کی چوٹ تو لگتی ہے سب دلوں پر یکساں، مگر ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ چوٹ لگتی ہے، ہر ایک کو دل پہ ٹچ ضرور ہوتا ہے، مگر آگے جتنا ظرف ہوتا ہے پھر تبدیلیاں ویسی آتی ہیں۔ اگلے دن شکار کے لیے گئے، ہرن سامنے آیا، تیر نشست سیدھے کی، تو ہرن کہتے ہیں اس لیے تجھے پیدا کیا۔ تو ادھر سے جب بلاوا آ جائے نا پھر اسباب ایسے بنتے ہیں، لیکن نیت خود کرنی پڑتی ہے، جستجو تھی، تڑپ تھی اس راستے پہ چلنے کی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے دربار کے اندر، ایک بندہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں،
آ گیا اور محل کے جہاں آپ کا تخت تھا ساتھ چادر بچھائی سو گیا۔ آپ نے کہا یہ تو اس دربار کے ادب کے خلاف ہے، یہ چادر بچھا کے سو رہا ہے۔ جب اس کو اٹھایا گیا اس نے کہا کیا ہوا؟ کہتے تجھے نہیں پتا یہ بادشاہ کی دربار ہے، چوکھٹ ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں نے سمجھا سرائے ہے، میں نے سمجھا سرائے ہے۔ کہنے لگے سرائے نہیں، یہ بادشاہ کا محل ہے۔ کہنے لگا بادشاہ یہ بتا تجھ سے پہلے کون بادشاہ تھا؟ کہتے میرے ابا جی۔ کہتے اس سے پہلے میرے ابا جی، اس سے پہلے اس کے ابا جی۔ کہا سرائے ہوئی، جس کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے قائم ہے وہ تو اللہ ہی ہے، باقی تو ہر بندہ مسافر ہے۔ تو پھر مجھے سونے دو، میں جو سمجھاؤں ٹھیک ہی سمجھاؤں نا۔ تو سیدنا ابراہیم بن ادم کو سیدنا ابراہیم بن ادم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے امام اعظم نے سیدنا کہہ کے پکارا ہے۔ اور جب اس راستے میں آئے تو پھر لوگ آپ کے قریب گئے، آپ کسی دنیا دار سے نذرانہ نہیں لیتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی بندہ جاتا نا کہ جی نذرانہ لے لے، فرمایا ہم فقیروں سے نذرانے نہیں لیتے، ہم فقیروں سے نذرانے نہیں لیتے۔ اس نے کہا بھائی ہم دنیا دار ہیں، تاجر ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، وقت ہیں، ہم سے نذرانہ لے لو، ہم فقیر نہیں ہیں۔ کہا تو دل میں یہ تڑپ رکھتا ہے جو میرا پاس مال ہے زیادہ ہو جائے؟ کہا یہی جو مال بنانے کے ڈبلنگ کے چکر میں یہی تو فقیر ہوتا ہے، فقیروں سے ہم کچھ نہیں لیتے۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے، کیونکہ پتہ جو ہے جس کی جیب میں 1000 ہے وہ کہتے 2 ہو جائے، جس کے بعد 2 ہے وہ کہتے 5 ہو جائے، جس کے پاس 5 ہے وہ کہتے 10 ہو جائے، سارے فقیر ہیں۔ تو کہا ہم فقیروں سے کچھ نہیں لیتے، ہم تو اس کی محبت کے اسیروں سے کچھ لیتے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فقیروں سے کچھ نہیں لیتے۔ تو حضور والا ایک مرید آپ کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت کچھ نصیحت فرمائے۔ فرمایا جاؤ اپنا کام کرو۔ نصیحت اس کو کی جاتی ہے جس کو نصیحت لینے کی تمیز بھی ہو۔ تمہیں تمیز ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے تمیز نہیں ہے، آپ کا تو یہ معیار ہے، آپ کو تو نصیحت کرنی چاہیے، آپ کا مقام ہے۔ فرمانے لگے اچھا ایک بات بتا، آج کے بعد اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو خدا کا رزق نہیں کھانا۔ اس نے کہا پھر کس کا رزق کھاؤں؟ فرمایا پھر رزق بھی اسی کا کھاتا ہے، نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے، رزق بھی اسی کا کھاتا ہے، نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے۔ پھر کہنے لگے اچھا تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو اس کی زمین سے نکل جا، اس کی سلطنت سے نکل جا۔ اس نے کہا ہر جگہ تو اس کی زمین ہے، کہاں جاؤں؟ فرمایا شرم نہیں آتی، زمین بھی اسی کی، نافرمانی بھی اسی کی کرتا ہے۔ تیسرا کہنے لگا اچھا ایسی جگہ پہ گناہ کیا کر جہاں کوئی دیکھ نہ سکے۔ کہا جہاں بھی جاتا ہوں وہ تو دیکھتا ہے۔ فرمایا پھر کیوں کرتا ہے گناہ؟ پھر اس نے کہا جناب جب تم مرنے لگے فرشتہ آئے، نزا کا عالم ہو، کہنا رک جاؤ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، فرشتہ ٹائم دے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو کہتا اب کیوں نہیں کرتا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ پھر اس نے کہا جب قبر میں جائے نکیر آئے پوچھے من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کو ٹھہر جاؤ تیاری کرنے دو، کرنے دیں گے؟ کہا نہیں۔ کہتے پھر آج تیاری کیوں نہیں کرتا؟ پھر اس نے کہا جب قیامت کا دن ہوگا اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوئے اور حکم ملا کے اس کو جہنم میں لے جاؤ تو کہے گا ٹھہرو میں ابھی توبہ کرتا ہوں، میں جنتی بننا چاہتا ہوں، تو وقت ملے گا؟ کہا نہیں۔ تو کہا جب وقت ہے اس کو تو آوارہ گردی میں کیوں خرچ کرتے؟ آج ہی اس کی طرف رجوع کر لے۔ اور فرمایا جا اٹھ کے چلا جا۔ نصیحت لینے کے لیے بہت سارے آتے ہیں، عمل کرنے والا کوئی ایک ہوتا ہے۔ اگر عمل کرنے والے سارے ہوتے تو بابا فرید الدین کافی سارے نہ ہوتے، اگر سارے ہوتے تو نظام الدین اولیاء کافی نہ ہوتے، سارے ایک جیسے ہوتے مقامات کے لحاظ سے تو پیر میر علی شاہ اور بھی ہوتے، شاہ سلیمان توسوی اور بھی ہوتے، فخر جہاں دہلوی اور بھی ہوتے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ نا حضرت ابراہیم بن ادم بڑے اچھا کافی باتیں میں ایسی چھوڑ رہا ہوں آپ کے بارے میں جو آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور آپ الجھ جائیں گے، اور پھر یہ لائیو چل رہی ہے اور پھر کافی سارے الجھ جائیں گے، کیونکہ ہیرے کی قدر جوہری کو پتہ ہوتی ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ بات کیا ہے تو اس کو کیا بیان کریں۔ کافی چیزیں میں ہمیشہ چھوڑ دیتا ہوں اور پھر جب خاص مجالس ہوتی ہیں تو پھر جب دیکھتا ہوں تو بات کر بھی دیتا ہوں۔ اب ہمارے پاس تو خاص مجالس رہی نہیں،
کیونکہ اب ہماری تو خاص مجالس ایسی ہیں کہ میں ابھی تھوڑی دیر بعد نکلوں گا، ایک بندہ کہے گا جی 5 منٹ ٹائم دینا، رکیں گے، شاید کوئی اسرار و رموز کی بات پوچھیں گے، FIR ہو گئی ہے کسی کو قید۔ اب ہمارے پاس تو خاص ٹائم تو یہی ہے، اور تو کچھ ہے نہیں، اپنی پریشانیاں اور مسائل لیے پھرتے ہیں۔ بھئی پریشانی اور مسائل تو تبھی ہیں جب تم نے لیے ہیں تو اس کی طرف توجہ کر لو، کسی کو نہ دیکھو، کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، ایسے ہی ہے نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بھئی ایک بندہ 18 سال سے یہ بات سن رہا ہے کہ یہی توجہ کرنی ہے، میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ یار جس نے ایک جھلک دیکھی تھی، پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا اندھا ہو جاتا، کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اس نے یار کو دیکھا ہے، اب کسی اور کو دیکھے گا تو آنکھیں سلامت نہیں رہیں گی، تو اور کسی کو دیکھتے کیوں؟ اسی کو دیکھو، مسئلہ رہے گا ہی نہیں۔ مسئلہ تو تیرا اپنا ہے نا، تو خود مسئلہ ہے، مسئلہ خود ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ عزیزان محترم، تو آپ عبادت کرتے رہے، ایک دن خیال دل میں پیدا ہوا کہ یار بڑی میں نے عبادت کی ہے۔ ابراہیم بن ادم لوگ کہتے ہیں، اور بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کا ایک صاحبزادہ نا آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ میرے ابا جی نے بادشاہ چھوڑ دی اور وادی تصوف میں قدم رکھا، جا کے دیکھوں تو صحیح کیا حال ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے نا تو ابا جی دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے نا، اپنے لیے ایک دری جو ہے نا بنا رہے ہیں، رضائی بنا رہے ہیں۔ تو کہنے ابا جی وقت کے بادشاہ تھے، دنیا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی تھی، دور تک بلخ تک دور دراز تک آپ کے چرچے تھے، آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ آپ نے سوئی پانی میں پھینک دی اور فرمایا او دریائے دجلہ کی مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ ہر مچھلی اپنے منہ میں سوئی لے کے آئی، چاندی کی، سونے کی، اور میں نہیں وہ میری جو لوہے کی سوئی تھی وہ واپس کرو۔ پھر ایک مچھلی سوئی لے کے آئی، آپ نے وہ لی اور فرمانے لگے دیکھ جب میں بادشاہ تھا ڈر کی وجہ سے لوگ میری تابعداری کرتے تھے، جب اس کے در پہ گیا ہوں ہر شے مچھلیاں بھی میری بات کو مانتی ہیں۔ یہ بادشاہت اچھی ہے کہ یا وہ بادشاہت اچھی ہے؟ آپ یقین کریں اگر آپ وادی تصوف میں آ گئے ہیں، یہ دیکھتے رہے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں، چھوڑیں، خود کے اوپر وارد کرنا شروع کریں، چھوڑ دیں لوگوں کی توجہات، اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ جب آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کائنات آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گی۔ تصوف کا یہ فلسفہ ہے، یاد رکھ۔ تو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ جنت میں جانے کے اعمال آپ نہیں کرتے پر کوشش تو کرتے ہیں نا، جنت میں پتہ نہیں کون ہوگا، کیونکہ آپ بھی تو اپنے وقت کے پتہ نہیں بایزید ہیں اور کیا ہے، اپنی طرف سے تو بہت کچھ ہے، یہ تو جب روح نکلے گی پھر پتہ چلے گا نا بھئی کیا ہے۔ تو آپ کے دل میں آیا کہ کون ہے میرے مالک جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، مجھے اس کی زیارت کروا دے، اس کا دیدار کروا دے۔ ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، ابراہیم بن ادم جنت میں جو تیرا ساتھی ہے اس کا عورت جو ہے اس کا نام سلامہ ہے، اور فلاں وادی کے اندر فلاں صحرا کے اندر وہ بکریاں چرا رہی ہے۔ جب یہ وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہ سلام پھیرتی ہے اور ساتھ ہی کہتی ہے ابراہیم بن ادم کیسے ہو؟ کہنے لگے تمہیں کس نے بتایا میرا نام ابراہیم ہے؟ کہا جس نے تجھے بتایا کہ جنت میں تو میرا ساتھی ہے، جس نے جنت میں بتایا نا تو میرا ساتھی ہے، اس نے تیرا نام بھی بتا دیا ہے۔ تو کہتے میں وہاں بیٹھ گیا، میں نے کہا بابا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے۔ میں نے کہا او سلامہ جنت میں تو میری ساتھی ہوگی، یہاں مجھے کوئی نصیحت تو کر۔ سلامہ کہنے لگی کہ نعمتوں کے دروازے تب کھلتے ہیں جب بندہ شب بیداری کرتا ہے، نعمتوں کے دروازے تب کھلتے ہیں جب راتوں کو بندہ قیام کرتا ہے، اور یہ رات کا قیام انسان کو اپنے رب کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ حروف ہجا اور حروف تہجی جانتے ہیں آپ؟ پہلا لفظ کیا ہوتا ہے؟ قیام کی صورت کیا ہوتی ہے؟ تو جو ساری رات قیام میں رہتا ہے اس الف تک پہنچ جاتا ہے، اور جو الف تک پہنچ جائے اس کو با پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ یہ با کے چکر میں پھنسے ہوئے وہی ہیں جو الف تک پہنچے نہیں ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ الف سے پہلے کیا ہے؟ تو آپ تو کچھ کے چکر میں کچھ بھی نہیں ہے، بس آج اس الف کی طرف متوجہ ہو جائیں سب کچھ ہو جائے گا۔ بھائی الف سے پہلے کچھ ہے، اچھا پھر آپ جب جاتے ہیں الف تک پہنچتے، الف کے بعد تو کچھ ہے، پہلے تو کچھ نہیں، تو آپ بھی پہلے کچھ نہیں
قیام کر کے دیکھیں پھر سب کچھ تمہارا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا، صوفی جو ہوتا ہے اس کے سوچنے کا انداز عجیب ہوتا ہے۔ اب میں بات کو ختم کر رہا ہوں، بس دو چھوٹی چھوٹی باتیں گفتگو کر کے نا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نا ایک شرابی شراب پی کے بے ہوش ہوا پڑا تھا۔ اب آپ کسی شرابی کو دیکھیں گے تو زیادہ نہیں تو 2-4 بجے تو ماریں گے ہی نا، لیکن وہ ابراہیم بن ادھم تھے۔ اس نے کہا یہ جو انسان ہے نا یہ کسی کا تخیل ہے، نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے نہ ڈھونڈی اے شکیل، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا اپنا وجود و عدم نہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سو رہے تھے، میں نے کہا چلو ایک شعر پڑھ کے اٹھا دو۔ تو یہ جو وجود عدم میرا نہیں ہے، یہ کسی کا حسن خیال ہوں، یہ بندہ کسی کا حسن خیال ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کون تو کنزن مخفین، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو اب تو مجھے ہوئی محبت، میں پہچانا جاؤں، ایسی مخلوق بناؤں۔ یار اگر اسی میں بندہ گم ہو جائے کہ وہ یہ کسی کا حسن خیال ہے، تو یہ آپ کسی کا حسن خیال ہے، تو آپ پھر اس حسن خیال کو حسین لمحات میں بدل کے آپ اس کے حسن خیال میں کیوں نہیں جاتے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کوئی وجود و عدم نہیں، اپنا میرا نہ وجود ہے نہ عدم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ وہ بندہ جو پڑا ہوا تھا، تو آپ نے کہا یہ تو کسی کا حسن خیال ہے اور یہ شراب پیے، اس منہ سے تو اللہ اللہ نکلنی چاہیے۔ یہ تو منہ جو ہے اس کو کسی نے اپنی صورت پہ بنایا ہے، اور اپنی صورت کا مطلب اس کی صورت نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے علم میں اس کی صورت تھی اس صورت پہ بنایا۔ اب جو اس کے علم میں بھی صورت ہو تو اس صورت کا کیا کہنا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ فرماتے هو الذی یصورکم، تصویر کا مصور کوئی ہوتا ہے، تصویر کیسی ہوتی ہے، پر یہ تو کسی اور کی تصویر ہے۔ تو اس تصویر کو دیکھ کے نا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے اس کا منہ دھلایا کہ یہ منہ تو اللہ اللہ کرنے کے لائق ہے، یہ شراب کیوں پیے؟ اب اس بات پہ خلوص تھا، اس بات پہ پین تھی، درد تھا کہ یہ اللہ اللہ کرتا، بس لوگوں کی درد اور پین کو محسوس کرنا، یہی تو صوفی اور یہی تصوف ہے۔ اپنی ذات کو ہٹا کر لوگوں کے درد اور تکالیف کو محسوس کرنا، یہی تصوف ہے۔ آپ نے اس کو منہ دھلایا، جب وہ ہوش سے باہر آیا، لوگوں نے کہا اللہ کے بندے تو شراب میں دھوتا، تجھے پتہ ہے آج کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا ابراہیم بن ادھم آئے، تیرا منہ دھلایا۔ اس نے کہا اتنا بڑا ولی میرا منہ دھلائے اور پھر میں یہ منہ پہ کالک ملوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ اب لوگوں نے جا کے بتایا اے ابراہیم بن ادھم، جس کا تو نے منہ دھلایا ہے نا وہ توبہ طیب ہو چکا۔ رات کو آپ عبادت کر رہے تھے، ہاتف غیبی سے آواز آئی، میرے ابراہیم تو نے میرے لیے اس کا منہ دھویا، میں نے تیرے لیے اس کا دل دھو دیا ہے، اب اس دل میں تو ہوگا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ ایک دن نا آپ بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، اب یہ لوگوں کا جو مال ہضم کر جاتے ہیں نا، خون کے رشتوں کا، بہن کا حق کھا گیا، بھائی کا حق کھا گیا، اب وہ بات کو توجہ سے سنیں۔ آپ بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں نورانی مخلوق اب بھی جاتی ہے، جہاں سے محبوب کی معراج کی بات ہو وہاں پہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ بیت المقدس کا تو یہ مقام ہے، میرے آقا نے فرمایا جو شخص حج یا عمرے کا احرام وہاں سے باندھے اور مسجد حرام میں آ کے کھولے، اس کے اگلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بیت المقدس وہ مقام ہے، وہ مقام۔ اور آپ کو پتہ ہے طارق بن زیاد پوری زندگی ہنسے نہیں تھے، وجہ کیا تھی کہ جس کو جو انبیاء کا قبلہ ہو، محبوب نے بھی کچھ عرصہ وہاں منہ کر کے نماز پڑھی، اور جس کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا ہو وہ یہودیوں کے قبضے میں ہو، یہ بات جب سے ان کے دل میں آئی، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی ہنسے نہیں ساری زندگی، کہا تب ہنسوں گا جب بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ وہ اس مقام کی شان کو جانتے تھے نا، عظمت کو جانتے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔
یہ حکمران جو بغیر کی وہ بھنگ پی کے سوئے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس مقام کا عالم کیا ہے کہ وہاں سے بندہ احرام باندھے اگلے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو حضور والا کہتے بیت المقدس میں بیٹھا ہوں، 40 بندوں کی جماعت آتی ہے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آ کے ذکر کرتے ہیں، اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ایک بندہ دوسرے کو کہتے اس کو جانتے ہیں؟ میں بیٹھا ہوا تھا نکر میں، اس کو جانتے ہیں؟ اور حضرت ابراہیم بن ادم کہتے میرے روحانی معاملات رکے ہوئے تھے اور کھلے کب ہیں؟ جب میں کشتی میں سوار ہو رہا تھا تو چاند مسکرے میرے انہوں نے بال کھینچے اور ایک اٹھا اس نے میرے سر پہ پیشاب کر دیا۔ کہتے وہ جو تصوف کی منزل تھی مجھے مل گئی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ نورانی بستروں پہ بیٹھے رہیں رب مل جائے، ایسا نہیں ہوتا، کچھ پڑتا ہے سر میں تو پھر سر میں کچھ آتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اور داتا علی حجویری بھی کشف المعجوب میں یہ کہتے ہیں میرا معرفت کا مقام رکا ہوا تھا، تب کھلا تھا جب میں گیا، خام خیال صوفی خربوزے کھا کے چھل کے میرے سر پہ مارتے تھے، یہ مجھے منزل مل گئی۔ یہ جو لوگ تانے دیتے ہیں آپ کے بارے میں، آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کو برداشت کرنا سیکھیے، تصوف میں مقام مل جائے گا۔ ہر ایک کے ساتھ بغض نہیں رکھتے، لڑائی نہیں کرتے، اس لیے تو کوئی مقام نہیں ملتا۔ مقام تب ملتا ہے، یہ تو تمہارے محسن ہیں جو تمہارے خلاف باتیں کرتے ہیں، تمہارے گناہ اپنے دامن میں ڈالتے ہیں اور اپنی نیکیاں تمہارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، ان کے تو ہاتھ چوما کرو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے یہ جو ابراہیم بن ادم بیٹھا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، ادم کا بیٹا ہے، 40 دن سے اس کو عبادت کا ذوق ختم ہو گیا۔ یہ جب عبادت کرتے بس حکم سمجھ کے کرتے، ذوق نہیں رہا۔ دوسرے نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اس نے نا بصرہ گیا تھا اور وہاں سے کھجوریں لی تھیں اور ایک کھجور غلطی سے اس کے پاس آ گئی، اس نے اپنی سمجھ کے کھا لی، اللہ نے عبادت کا ذوق لے لیا۔ لوگوں کا حق کھانے سے عبادت کا ذوق چلا جاتا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ بیت المقدس سے پیدل چلتے ہیں اور جا کے اس کھجور کی قیمت ادا کرتے ہیں، پھر جب عبادت کرتے ہیں تو پھر سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور وہ منزل مل جاتی ہے، اور فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی کھجور تھی بندے اور رب کے درمیان کتنا بڑا پردہ بن گئی ہے۔ دوستوں کی دعوت ہو رہی تھی، آپ وہاں پہنچتے ہیں اور ایک بندے کا ذکر ہوتا ہے اور اچھے لفظوں میں ذکر نہیں ہوتا۔ آپ نے بڑا کمال کی بات کی، فرمایا آج تک تو یہی سنا تھا، پہلے روٹی ہوتی ہے پھر گوشت ہوتا ہے، آج تم نے پہلے گوشت کھانا شروع کر دیا، اور وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کا مردار کھاتے ہو۔ آپ نے تنبیہ فرمائی، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہمیشہ کے لیے انہوں نے غیبت اور چغلی سے توبہ کر لی۔ آخری بات اور تقریر ختم۔ ابراہیم بن ادم کا ہی مقام سمجھ کے نہ چھوڑنا، یہ سن کے اپنے پر وارد بھی کرنا ہے۔ یہ نہ کہنا انہوں نے یہ کچھ کیا تو آج ذکر ہو رہا ہے نا، آپ بھی کر لیں گے تو آپ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا، پھر مٹے گا نہیں۔ سن کے جو ہے نا کانوں کا چسکا پورا کر کے نہیں جانا، یہ ساری باتیں جو سنی ہیں اس کو وارد کرنا ہے، اپنی ذات پر وارد کرنا۔ عزیزان محترم، جب آپ کا انتقال ہوا نا، جتنے اولیاء تھے، اصفیاء تھے، ازقیاء تھے، نقباء تھے، نجباء تھے، ہاتف غیبی سے سب کو آواز آئی آج دنیا کا امن چلا گیا، آج دنیا کا امن۔ میں بڑا پریشان ہوا جب یہ بات میں نے پڑھی کہ یہ دنیا کا امن کیسے چلا گیا، یہ امن کیوں تھے؟ فوراً ایک حدیث نے میری رہنمائی کی، اور وہ کیا تھی؟ جب بندہ ذکر کرنے کی مجلس میں جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سب کو بخش دو۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ اس میں جو بندہ آیا بیٹھا تھا نا فلاں، وہ تو ذکر کی نیت سے نہیں آتا، اللہ فرماتے ہیں پہلے اس کو بخشو۔ کیوں؟ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ جس قوم کے پاس آ کے بیٹھا ہے ان کے پاس بیٹھنے والا بندہ بدبخت رہتا ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو امان تھے خوش بختی کی، ان کی مجلس میں آ کے لوگ خوش بخت بنتے تھے، بدبخت نہیں رہتے تھے۔ تو یہ جو اہل اللہ کی مجالس ہیں، ذکر اللہ کی مجالس ہیں، اہل اللہ ہوتا ہی وہ ہے جو ذکر اللہ میں رہے ہیں جی، تو ان کی مجلس میں کوئی بدبخت آتا نہیں، آ جائے تو بدبخت رہتا نہیں۔ تو اس لیے یہ جو آستانے ہوتے ہیں، یہ جو خانقاہیں ہوتی ہیں، یہ ایمان کے قلعے ہیں، ایمان وہاں محفوظ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو حضرت ابراہیم بن ادم کے ذکر کے طفیل میں اور ان کی ذات کے طفیل میں ہمارے لیے اپنے قرب کے راستے کھول دے،
اپنے اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص اور امان کاملہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔